میلاد کیا ہے؟ میلاد شریف کہ جس میں افراد احباب جمع ہو کر قرآن بیان کریں، حدیثیں بیان کریں، واعظ و نصیحت کی باتیں بیان کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کریں، آپ کی نعت مبارک نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں، یعنی نعتیں بھی ہوں، بیان بھی ہوں، یہ ساری چیزیں، اور پھر جو حسب استطاعت ہیں وہ اہتمام کر کے لوگ تقسیم کر دیتے ہیں نیاز کے طور پر، یہ ہے میلاد۔ اب ذرا غور کریں اس میلاد کے ایک ایک جز پر کہ میلاد میں تلاوت ہے، تو کیا قرآن کی تلاوت اس کے لیے اب الگ سے کوئی دلائل چاہیے، یا وہی جو قرآن پڑھنے کی فضیلتیں ہیں وہ کافی ہیں؟ قرآن کی تلاوت کے جو احکامات ہیں وہ کافی ہیں کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف انداز سے تلاوت کرنے والوں کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر آئیں تو نعت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارک یہ نعت کی صورت میں بیان کیے جاتے، تو کیا اوصاف مبارکہ یہ قرآن نے نہیں بیان کیے؟ بالکل کیے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایسے رسول آئے کہ وہ رسول کیا ہے؟ تمہارا مشقت میں پڑھنا جن پر گراں گزرتا ہے، تمہارا مشقت پہ پڑھنا جن پر گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، اور وہ تمہاری بھلائی چاہنے والے ہیں۔ حریص ہیں، چاہنے والے ہیں، کیا؟ تمہاری بھلائیوں کو چاہنے والے۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر مہربانی فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے۔ تو اس آیت میں حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہوا، تو قرآن میں تو بیان کیا ہے، اب اسی کو کوئی اگر اس انداز سے بیان کر دیتا ہے تو کون سی اس میں وجہ ممانعت ہے؟ منع کرنے کی کون سی وجہ ہے؟ پھر دعائے خیر ہوئی، پھر اس کے بعد لنگر نیاز کا اہتمام ہوا، میلاد کمپلیٹ، میلاد ختم۔ جو کھانا کھلایا گیا، ایک عام آدمی کسی کو عام بلا سبب بھی کوئی کھانا کھلاتا ہے تو یہ وہ عمل ہے کہ جو جنت کو واجب کرنے والے عمل ہے، جن کی حدیثوں میں ترغیبات ہمیں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو اس خوشی میں کوئی کھانا کھلاتا ہے تو کہاں سے اس کو ممانعت لائیں گے؟